الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، فرمایا کہ اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک مذاق ہوتا ہے اور ایک مزاح، یعنی میم زا الف قاف مذاق، اور ایک ہوتا ہے مزاح میم زا الف ہا مزاح۔ شرعاً مذاق کرنا حرام ہے، منع ہے، اور مزاح آپ کر سکتے ہیں۔ مذاق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی بھی بندے سے ایسی بات کہنا جس کی وجہ سے اس کو دلی اذیت پہنچے یا اس کو تکلیف پہنچے، تو اس کو مذاق کہتے ہیں۔ تو یہ شرعاً منع ہے، آپ کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے، کسی سے مذاق نہیں کر سکتے۔ البتہ مزاح اس کی اجازت ہے۔ مزاح کہتے ہیں کہ ایسی بات کرنا جس سے کسی کو دلی تکلیف نہ پہنچے، اور کوئی اہم بات ہو، اس بات کے اندر کوئی نکتہ ہو جو اس کو بعد میں سمجھ آ جائے اور پھر وہ بندہ مسکرانے لگ جائے۔ مزاح جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے، خوش طبعی کیا کرتے تھے۔ لیکن مزاح کی بھی کچھ ہمارے علماء نے شرائط بیان کی ہیں کہ مذاق تو آپ کر نہیں سکتے، البتہ مزاح کریں تو اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مزاح ایسا مزاح نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ نمبر 2، مزاح میں جھوٹ نہ ہو۔ نمبر 3، مزاح سے کسی کی عزت و ناموس پر حرف نہ آئے۔ اور نمبر 4، مزاح جو ہے مستقل عادت نہیں ہونی چاہیے، کبھی کبھار کر لیا تو الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نمبر 5، مزاح میں تحقیر اور تذلیل کسی کی نہ ہو۔ اگر کسی کی تحقیر یا تذلیل ہو رہی ہے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مزاح ایسا نہ ہو جس سے انسان کے وقار میں اور عزت میں کمی ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ البتہ ایسا مزاح ہو جو اگلے بندے کو خوش کر دے اور اس میں کوئی ایسا نکتہ ہو جو اس کو سمجھ آ جائے، اور اس طرح کا اگر آپ مزاح کریں گے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ اور مزاح کے اندر جھوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، جو بات بھی ہو وہ سچ ہی ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی مبارک میں بھی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزاح کیا کرتے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح کس طرح کا ہوتا تھا، اس کی میں احادیث مبارکہ کے حوالے سے آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں نے 10 سال خدمت کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات مجھ سے مزاح بھی فرماتے تھے۔ کس طریقے سے؟ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا رہے تھے، تو آپ نے بلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے 2 کانوں والے ادھر آ جا۔ تو یہ مزاح بھی ہے اور سچ بھی ہے، کیونکہ ہر بندے کے 2 ہی کان ہوتے ہیں، ایک کان تو کسی کا نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے آپ مزاح فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے جس کا نام ظاہر تھا۔ وہ دیہات اور گاؤں میں رہنے والے تھے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گاؤں دیہات سے جو سبزیاں اگتی تھیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لے آتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب وہ سبزیاں لے کر آتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے دیہاتی ہیں اور ہم اس کے شہری ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لے گئے تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان فروخت کر رہے تھے، بیچ رہے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے گئے اور اس کو پیچھے سے جا کے پکڑا۔ تو جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو وہ اپنا جو پشت تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک سے ملنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بظاہراً ان کی شکل اچھی نہیں تھی، بظاہراً وہ خوبصورت نہیں تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو خریدے؟ تو اس نے عرض کیا، رسول اللہ، مجھ جیسے بدصورت کو کون خریدے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ظاہر، دنیا والوں کی نظروں میں اگر تیری قیمت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں تیری بڑی قیمت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کا آپ مزاح جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور اس نے آ کر عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں تاکہ میں جنت میں داخل ہوں اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا، اے فلاں بوڑھی عورت جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو وہ روتے ہوئے جب واپس جانے لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو بھیجا، حضور نے فرمایا جاؤ اور جا کر اسے کہو کہ جنت میں کوئی بھی بوڑھا یا بوڑھی ہو کے نہیں جائے گا، بلکہ جتنے بھی ہوں گے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوان کر کے جنت میں بھیجے گا۔ تو جنت میں کوئی بوڑھا اور بوڑھی نہیں ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے اس طرح کی خوشطبی فرماتے تھے جس کی وجہ سے سب کے چہروں پر جو ہے وہ مسکراہٹ چھا جاتی تھی اور لوگ جو ہے وہ مسکرا پڑتے تھے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں گھل مل جاتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے بہت زیادہ محبت اور پیار فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرا ایک چھوٹا بھائی تھا تو اس کے پاس ایک چڑیا تھی، وہ ایک دن مر گئی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے بچے آپ کی چڑیا کا کیا ہوا؟ تو یہ حضور کا انداز ہوتا تھا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ تو آپ کبھی بھی کوئی بات اس طریقے سے کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ چھا جائے، لیکن وہ بات سچ ہونی چاہیے، یعنی جھوٹ نہ ہو۔ مزاح میں بھی کوئی بات کرنی ہے تو وہ سچ ہونی چاہیے، جھوٹا مزاح نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے شریعت نے منع کیا ہے، اگر آپ کوئی بات جھوٹی کریں گے تو اس پر گناہ ملے گا۔ اس لیے آپ کو مزاح بھی کرنا ہے تو آپ سچا کریں، جھوٹی کوئی بات نہ کہیں۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے آ کے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے سواری درکار ہے، کوئی آپ مجھے سواری دیں تاکہ میں اس پہ سوار ہو کر سفر کروں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ تو اس نے عرض کیا، رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا، اس پہ میں کیسے سفر کروں گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی بات فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو میری والدہ نے مجھے ایک دن انگور دیے اور انہوں نے کہا کہ جاؤ اور جا کر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر کے ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا تو میں نے گلی میں بیٹھ کے وہ انگور کھا لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میری والدہ حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ میں نے آپ کے لیے بطور تحفہ انگور بھیجے تھے۔ سرکار نے فرمایا مجھ تک تو نہیں پہنچے۔ تو وہ صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ وہ تو میں نے کھا لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بھی ان پر نظر پڑتی تو حضور فرماتے تھے دھوکہ دھوکہ، یعنی یہ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ تو حضور ان سے یہ خوش طبعی کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے اندر یہ وصف تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے ملتے تھے، پیار محبت فرماتے تھے اپنے غلاموں سے، اپنے صحابہ سے۔ آپ کبھی نہ کبھی ایسی بات کر دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے چہرے مبارک پر تبسم چھا جاتا تھا، مسکراہٹ چھا جاتی تھی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں میں اس طرح رہتے تھے کہ غلام بھی خوش ہوتے تھے۔ تو یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زندگی میں مذاق نہ کریں، مذاق منع ہے۔ مذاق کا مطلب میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ایسی بات کرنا جس کی وجہ سے کسی کو دلی تکلیف ہو، کسی کو اذیت پہنچے، کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو، تو آپ مزاح کر سکتے ہیں، مذاق نہیں کر سکتے۔ مزاح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کریں جس میں کوئی نکتہ ہو، ایسی بات کرنا جس میں جو ہے وہ لوگوں کے چہروں پر جو ہے وہ مسکراہٹ چھا جائے اور اس میں کسی کے جو ہے وہ عزت نفس کسی کا مجروح نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپس میں مزاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مذاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر جا رہے تھے اور ایک سفر کا موقع تھا، تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے صحابہ جو ہے وہ سامان اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر بچھانے کا حکم دیا، حضور کی چادر بچھائی گئی۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں بہت سارا سامان جمع کیا گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، اے انت سفینہ، آپ ہمارے لیے کشتی ہیں، اس کو اٹھاؤ۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو اٹھایا۔ تو آپ فرماتے ہیں حضور کا یہ فرمانا تھا کہ آپ ہمارے لیے کشتی ہیں، اس سامان کو اٹھاؤ۔
آپ فرماتے ہیں پھر میرا حال یہ تھا کہ میں 1 اونٹ 2 اونٹ حتیٰ کہ 7 اونٹوں کا سامان اٹھا لیا کرتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک تھی۔ آخری بات یہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور تناول فرما رہے تھے، تو آپ کھجور تناول فرماتے تھے اور گٹھلی میرے سامنے رکھ دیتے تھے، کھجور تناول فرماتے تھے اور گٹھلی میرے سامنے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی لگتا ہے آپ نے سب سے زیادہ جو ہے وہ کھجوریں کھائی ہیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے تربیت یافتہ تھے، تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے گٹھلیوں کے ساتھ کھجوریں نہیں کھائی، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں نے گٹھلیوں کے بغیر کھجوریں کھائی ہیں، لہٰذا آپ گٹھلیوں کے ساتھ ہی کھجوریں کھا گئے، کیونکہ حضور کے سامنے گٹھلیاں نہیں تھیں، حضور اپنی گٹھلیاں جو ہے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے جاتے تھے۔ تو یہ حضور کے دربار کا عالم تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے ساتھ خوش طبعی بھی فرماتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ایسی بات بھی فرما لیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے چہروں پر مسکراہٹ چھا جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی سنتوں کے مطابق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھ کر اس طرح اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔